ظلم اور بے حسی کی انتہا، مشال کے قتل سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو منظر عام پر۔ مشال کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل افراد کا جتھا نعرے لگاتا اور لوگوں کے جذبات بھڑکاتا رہا۔ مشال کے قتل کے بعد ویڈیو میں ہجوم کا جشن، قاتل کا نام نہ بتانے کے لیے حلف بھی لیا گیا۔ مشال خان کے قتل کیس میں ایک اور پیش رفت، ملزم اشرف علی نے بھی مجسٹریٹ کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ 4 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ کیس میں مزید 2 ملزمان گرفتار، تعداد 32 ہو گئی۔ دادو میں تحریک انصاف کا پاور شو، عمران خان کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے، پنڈال میں جوش و خروش۔ آصف علی زرداری کا کیس بھی ملٹری کورٹ کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ، پاکستان کا دہشت گرد ہے یہ۔ عابد شیر علی نے پھر زرداری پر چڑھائی کر دی، مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کا مطالبہ، عمران خان، سراج الحق اور شیخ رشید کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ کل نکاح کروا دیا آپ کا جماعت اسلامی کے لوٹے نے، بے پیندہ لوٹا، وہ بھی کرپشن کی بات کرتا ہے اور اپنے بڑے بھائی آصف زرداری کی گود میں بیٹھ گیا۔ اب شیدہ ٹلی جی کی قبر بن چکی ہے لال حویلی میں، جو مظلوموں کے پیسے لوٹ کر کھائی بیٹھا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حساب کتاب فوری برابر کرتے ہوئے عابد شیر علی کو پاگل قرار دے دیا۔ ان کے والد کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے جو کہا وہی کافی ہے، پی پی رہنماؤں کا جواب۔ میاں صاحب یہ آپ کا بڑا زبردست وزیر ہے، انہوں نے آپ کو عزیر بلوچ صاحب سے ملا دیا ہے، انہوں نے مرزا ذوالفقار سے بنا دیا ہے۔ ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں تو خوشی ہے، آپ کی وقت انہوں نے خود دکھا دیا ہے۔ ادھر تو ابھی ان دونوں کی کوئی بات ہے، آپ تو گئے کام سے، ٹھاکر تو گیو۔ اللہ عابد شیر علی کو ہدایت دے، سراج الحق کا وفاقی وزیر مملکت کے بیان پر تبصرہ۔ عابد شیر علی صاحب نے جو بھی فرمایا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ نکاح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بغیر نکاح کی زندگی گزارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی، نواز شریف اور ان کا خاندان جھوٹ بولتا رہا، سیاسی جماعت کا سربراہ پکڑا جائے تو ذہنی صدمہ فطری ہے، ترجمان تحریک انصاف نعیم الحق کا موقف۔ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ تو آج وہ ٹٹو ٹٹیرا لٹیرا جو سنموں میں کرتا تھا آصف زرداری، دبئی میں ان چوروں کی کیبنٹ ہے، وہ ڈاکوؤں کی کیبنٹ ہے وہ۔ پاناما کیس کی سماعت کے دوران سیاسی اخلاقیات کے گرتے معیار پر کئی بار گفتگو ہوئی، فیصلے بعد ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے جانے لگے۔ اعتزاز احسن نے اس ادارے پر بات کی جس پر ہمیں فخر ہے، ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا موقف، قمر زمان گائرہ کہتے ہیں اعتزاز احسن نے الزام نہیں لگایا، حقیقت بیان کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی مورچہ سنبھال لیا، مخالفین کو منہ بند رکھنے کا مشورہ دیا، کہا پاکستان رواں سال کے آخر یا اگلے سال کے آغاز تک توانائی میں خود کفیل ہو جائے گا، مخالفین کو معاشی میدان میں ہرائیں گے۔ پاناما کیس فیصلے پر وکلا برادری میدان میں آ گئی، لاہور ہائی کورٹ بار کا وزیر اعظم سے 7 روز میں مستعفی ہونے کا مطالبہ، 5 ججز نواز شریف کو بددیانت قرار دے چکے، استعفیٰ نہ دیا تو ملک گیر تحریک چلائیں گے، صدر بار کی وارننگ۔ لاہور ریلوے اسٹیڈیم میں کھیلوں کی تقریب میں خواجہ سعد رفیق کی موجودگی میں حکومت مخالف نعرے لگ گئے۔
हुक्काम बुरा मान गए, 5 तलबा को हिरासत में लिया, लेकिन वजीर आजम ने भी फौरी नोटिस लिया, जिस पर उन्हें रिहाई नसीब हुई। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से अफगान फौजी कैंप पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस, अफगान फोर्सेज और कौम से इजहार यकजहती। मजार शरीफ में फौजी बेस पर दहशतगर्द हमले में हलाक फौजियों की तादाद 140 हो गई। सिंध काबीना ने रेंजर्स के स्पेशल पुलिसिंग इख्तियारात में 90 रोज की तौसीह कर दी। गिरफ्तारियों और छापों के इख्तियारात होंगे। मामले को इशू बनाया गया। पहले दिन से इख्तियारात के हक में थे। नासिर शाह की ब्रीफिंग। कराची में मुहाफिज ही कातिल बन गया। डिफेंस खयाबान शहर में डीआईजी पेशावर के बेटे का कत्ल। गार्ड पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पैसे के तनाजे पर उमैर से हाथापाई हुई थी, गलती से जान ले बैठा, मुल्जिम का बयान। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली के लिए मुतालिका बैंक कल भी खुले रहेंगे। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल। रिटायरमेंट की बाज गश्त अभी खत्म भी ना हुई थी कि यूनुस ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी का इंदिया दे दिया। कहा अगर मुल्क को जरूरत हो तो वो खेलने का सोच सकते हैं। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं सादिया गौस और मैं हूं अली आबिद। कत्लो गारत से लेकर तमाम का सरगना डॉक्टर डाकू आसिफ अली जरदारी है। अदलिया को सोच समझ के नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देना होगा। क्या समझते हो, ये धमकी नहीं थी? ठाकुर तू तो क्यों? आबिद शेर अली साहब ने जो भी फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। एतजाज एहसन साहब से ये ना तवक्को है ना तवक्को की जा सकती है। आबिद शेर अली के अंदाजे बयां और जवाबी हमलों, सुगरा बीबी की दर्दनाक कहानी और सिंध रेंजर्स के इख्तियारात समेत कई और अहम मौजू भी बुलेटिन का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले आज की अहम तरीन खबर पर बात करते हैं, जो मर्दान यूनिवर्सिटी साने से मुताल्लिक है। पानामा केस के फैसले के बाद सियासी हंगामा खेजी बढ़ गई है। ताहम सियासी गर्दो गुबार के बावजूद मर्दान में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मिशाल का मामला सर्द नहीं हुआ। पुलिस ने इस केस में मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद 1 मुल्जिम ने एतराफे जुर्म भी कर लिया और अब तक 4 अफराद सामने आए हैं जो इकबाली बयान दे चुके हैं। आज मशाल खान के कत्ल से पहले के लम्हों की एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें एक मुश्ताइल ग्रुप यूनिवर्सिटी के अंदर जमा होता नजर आ रहा है। फिर एक शख्स तकरीर करता है। इस दौरान मशाल को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के नारे लगाए जाते हैं। इससे पहले मशाल को कत्ल करने के बाद की वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक शख्स ने सबसे हलफ लिया था कि कातिल का नाम लेने वाला शख्स गद्दार कहलाएगा। आज मशाल कत्ल केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई। 4 सद्दा से मुल्जिम आमिर वल्द अमीर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, जबकि नस्ता के इलाके से मुल्जिम उजैर की अदम मौजूदगी पर उसके वालिद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की इन कार्रवाइयों के बाद जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 30 हो गई है। दूसरी जानिब आज 4 मुल्जिमान को मर्दान की अदालत में पेश किया गया, जहां एक मुल्जिम अशरफ अली ने इकबाल जुर्म कर लिया है। अशरफ अली एतराफ जुर्म करने वाले तीसरे मुल्जिम हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी ताहाल बंद है। तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल होने से दीगर तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। मशाल का कत्ल एक खानदान का ही कत्ल नहीं रहा है, बल्कि ये हर उस तालिब इल्म का कत्ल है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जामे को बंद हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, इंतजामिया बताने को तैयार ही नहीं है। हजारों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। मशाल के कत्ल के बाद से मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बंद है। 13 अप्रैल को मशाल के कत्ल के बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी और यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, इंतजामिया का तफसील बताने से गुरेज सामने आता है। यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़ायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। हजारों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है।
اب آپ کو بتائیں کہ پیناما کیس کے دوران سیاسی بیان بازی کے گرتے ہوئے معیار پر بھی گفتگو ہوئی. اس کا ثبوت آج ایک بار پھر سامنے آیا جب عابد شیر علی نے مخالفین پر تنقید کی لیکن احترام کا دامن نہ تھام سکے. ان کے منہ میں جو آیا وہ بول دیا. کسی کو چور کہا, کسی کو ڈاکو تو کسی کو اور القاب سے نوازا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. جائیں سندھ کی جے آئی ٹی نکالیں, قتل و غارت سے لے کر تمام کا سرگنا ڈاکٹر ڈاکو آصف علی زرداری ہے. فیصل آباد میں عابد شیر علی نے ایک بار پھر مخالفین پر کڑی تنقید کی. انہوں نے آصف زرداری کو کرپشن اور برائی کی جڑ قرار دے دیا. اب بھٹو صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ٹکٹیں بلیک کرنے والا میرا نام کیوں لے جاتا ہے. وہ بھی قبرچی بیچارے الٹے سیدھے ہوندے ہیں کہ یہ ان کو بیچ رہا ہے. محترمہ کی شہادت جو ہوئی یہی اقتدار میں تھے. یہ دے جواب لوگوں کو, وہ بھی بیچارے اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ کس بلیکیے کے میں پلے پڑ گئی تھی جس نے ملک پہ بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے سابق صدر پر الزامات کی بھرمار کی اور ٹرائل کرانے کا مطالبہ کر ڈالا. جو ذوالفقار مرزا کے بیان دیے ہیں اس پہ جے آئی ٹی بنے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ایک ایک چیز سامنے لائی جائے. عزیر بلوچ کے بیان پر آصف زرداری کا کیس ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے. وزیر مملکت برائے پانی و بجلی اپنی گفتگو میں شرجیل میمن, ذوالفقار مرزا, ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کا ذکر کرنا نہ بھولے. اربوں روپے کا ڈاکو چور پکڑا جاتا ہے شرجیل میمن, فرنٹ مین آصف زرداری کا. اس کی سب سے پیاری ایان علی پکڑی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بڑے مروڑ ہوتے ہیں کہ ایان علی پکڑی گئی. ڈاکٹر عاصم جو کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تھریئر ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لوٹ مار کے چیمپئن جلد جیل میں ہوں گے. لانڈی جیل میں تیرے جیسے ظالم ملک جو دشمن عناصر اور لوٹ مار کے چیمپئن وہ جائیں گے انشاءاللہ. جو جے آئی ٹیز بن رہی ہیں, جو عزیر بلوچ کے بیانات ہیں, اب تمہیں ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے. تمہارا کوئی پتہ نہیں کہ تم رات کو جہاز لے کر بھاگ جاؤ, بلکہ تمہارا نام تو ای سی ایل کے اندر آنا چاہیے. عابد شیر علی کی گفتگو جہاں سیاسی گرمی کو ظاہر کر رہی ہے, وہیں یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا سیاست سے احترام کا رویہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو وزیر مملکت عابد شیر علی نے آصف علی زرداری کے خلاف تو سخت زبان استعمال کی ہی, ساتھ ہی عمران خان, سراج الحق, شیخ رشید سمیت کسی کو بھی نہ بخشا. عابد شیر علی نے عمران خان اور شیخ رشید کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. تمہارا تو سپیکر خود جو تمہارا کے پی کے اندر سپیکر ہے جماعت اسلامی کا, اس پہ کرپشن کا الزام ہے. یار ٹوپی والے کتنے پیسے تمہیں دیتا رہا. تو یہ لوگوں کی سیاست اب ختم ہونے جا رہی ہے چھیدہ ٹلی کی. اب چھیدہ ٹلی جی کی قبر بن چکی ہے لال حویلی میں, جو مظلوموں کے پیسے لوٹ کر کھائی بیٹھا ہے. اب یہ رونا دھونا چھوڑ دیں آپ مائی میدا کی طرح کہ میں نہیں مانتا, نہ مانو. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین پاناما کیس سے متعلق عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے میں نہ مانوں کی پالیسی ترک کر دیں. نون لیگ 2018 کے انتخابات میں کلین سویپ کرے گی. جی ناظرین, وزیر مملکت عابد شیر علی نے اپنی تقریر کے دوران کچھ ایسے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے جو نشر کرنے کے قابل نہیں ہیں. آج نیوز صحافتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو ناظرین تک نہیں پہنچا سکتا. تو آج وہ لٹیرا جو سنیموں میں ٹکٹیں بیچا کرتا تھا آصف زرداری, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آصف علی زرداری کا کیس ملٹری کورٹ کے اندر چلنا چاہیے, کیونکہ اس کے امام پر اس نے تمام کرائم کیے. اس کا نام ہے. تمہارے پاس کیا اختیار تھا کہ دبئی میں ان کیبنٹ ہے, وہ کیبنٹ ہے, وہ کوئی ایک شریف آدمی بھی اس کیبنٹ میں موجود نہیں ہے جن کا نام جے آئی ٹی کے اندر نہیں ہے. اور یار لوٹے جا کتے تھے, رک جا, کتے تھے, رک جا. عمران خان تو بھی رک جا. ایک بات ہے تو ڈاکو اور ڈاکو کا بھائی, تو کیا تمہیں کیا کہوں, سوری پنجابی میں, اور بھائی جو تیری جن کے نام تم نے ایل پی جی کے ٹھیکے لیے, پرویز مشرف جو آپ نے بے نظیر کو بیچا اس وقت, بے پیندہ لوٹا, وہ بھی کرپشن کی بات کرتا ہے اور اپنے بڑے بھائی آصف زرداری گیا.
سیاسی قائدین کے خلاف عابد شیر علی کے لب و لہجے پر ہر جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ پی پی رہنما مولا بخش چانڈیو نے تو بجلی کے وزیر مملکت کو سیاسی پاگل قرار دے دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف عابد شیر علی کی سخت گفتگو سے پیپلز پارٹی رہنما خاصے ناراض ہیں۔ مولا بخش چانڈیو نے عابد شیر علی کو سیاسی پاگل قرار دے دیا۔ ایک پاگل رشتہ دار ہے آپ کا، اگر یہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کا نوٹس نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ گالیاں آپ کی رضا خوشی مرضی سے آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے نکاح سے متعلق عابد شیر علی کے بیان پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کچھ یوں بولے۔ عابد شیر علی صاحب نے جو بھی فرمایا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ نکاح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بغیر نکاح کی زندگی گزارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے دوسروں کی طرح عابد شیر علی کو برا بھلا کہنے سے گریز کیا۔ انہوں نے اپنی بات کہی اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ عابد شیر علی کی گفتگو اور اس پر رد عمل تو آپ نے سنا۔ اب بات کرتے ہیں اعتزاز احسن کے فوج سے متعلق بیان پر، جس کی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے مذمت کی ہے۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ اعتزاز نے اداروں پر تہمت لگائی، جبکہ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے الزام نہیں لگایا بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ اعتزاز احسن کے ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق بیان پر حکومتی ارکان نے سخت تنقید کی۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب پیپلز پارٹی کے رہنما کے بارے میں یوں بولی۔ کل رات اعتزاز احسن صاحب نے جو بیان دیا، ایک ایسے آئینی ادارے، قانونی کانسٹیٹیوشنل ادارے کے بارے میں جن پر ہم سب کو فخر ہے اور جو فرنٹ لائن کے اوپر پاکستان کی سلامتی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی سے یہ نہ توقع ہے نہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی میں بہت پرزور مذمت کرتی ہوں۔ عابد شیر علی نے کہا کہ اداروں کو کمزور کرنا پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ اعتزاز احسن جس نے کل پاکستان کی سب سے بڑے ادارے جس کا احترام کرتی پوری پاکستان کی قوم، آرمی، انٹیلیجنس، جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اوپر اس نے تہمت لگائی۔ پیپلز پارٹی کا تو منشور ہے کہ ملک کے تمام ادارے تباہ کر دیے جائیں۔ حکومتی تنقید پر پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے اعتزاز احسن کے بیان کو حقیقت قرار دیا۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے، انہوں نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا، ایک فیکٹ ضرور بیان کیا ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، تو وہ رشتہ داری تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سے متعلق بیان کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بیان میں کوئی صداقت نہیں، پاک فوج کی دیانت شک و شبے سے بالاتر ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جے آئی ٹی میں جواب وزیر اعظم اور شریف خاندان کو دینا ہے، لیکن رو عمران خان رہے ہیں۔ ادھر پی ڈی آئی رہنما نعیم الحق بولے، مریم کو پہنچنے والے ذہنی صدمے پر ہمدردی ہے۔ پاناما کیس کے فیصلے کے بعد سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا جے آئی ٹی میں جواب وزیر اعظم اور شریف خاندان کو دینا ہے، مگر رو عمران خان رہے ہیں۔ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم نے جواب دینا ہے، شریف فیملی نے جواب دینا ہے، لیکن رو عمران خان صاحب رہے ہیں۔ تکلیف اپوزیشن کو ہو رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نعیم الحق نے مریم اورنگزیب کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، مریم بی بی اور ان کی جماعت کو پہنچنے والے نفسیاتی صدمے پر پوری ہمدردی ہے۔ اگر کسی جماعت کا سربراہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو ذہنی صدمہ پہنچنا فطری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے وزراء اور لیگی کارکنوں کو بتایا کہ میاں صاحب کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کا خاندان جھوٹ بولتا رہا، لیکن حکومت نے مٹھائیاں کھلا کر کارکنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار چودھری ذوالفقار کا کہنا ہے کہ 5 ججز وزیر اعظم کو بددیانت قرار دے چکے ہیں۔ ان حالات کے اندر آپ متنازع ہو چکے ہیں، آپ فوری طور پر اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن الٹیمیٹم دیتی ہے کہ 7 دن کے اندر اگر وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان نہ کیا تو پھر
हम पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम आल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बनाएंगे। हम पाकिस्तान भर के वकला जो हैं एक मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करेंगे और पाकिस्तान में पहली दफा करप्शन के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में एक तकरीब के दौरान ख्वाजा साद रफीक की मौजूदगी में एथलीट्स ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगा दिए। तलबा के नारे लगाना रेलवे हुक्काम को इतना बुरा लगा कि उन्हें रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वजीर आजम के नोटिस के बाद गिरफ्तार तलबा को रिहाई नसीब हुई। रिपोर्ट करेंगे मुइन जुबैर। लाहौर रेलवे स्टेडियम में रेलवे की सालाना एथलीट चैंपियनशिप की तकरीब जारी थी, जिसमें वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। तकसीम इनामात के दौरान खिलाड़ियों और तलबा ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाना शुरू कर दिए। नारे लगाने वाले 5 खिलाड़ियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुतलका थाने मुंतकिल कर दिया। तलबा की गिरफ्तारी पर साथी खिलाड़ी भी खासे परेशान नजर आए। हमारे लड़के को घसीटा और खींच के लेके जाने की कोशिश की तो हम लोग सब खड़े हो गए। हमने बोला क्यों भाई? इसने क्या बोला? बोला तुमने गोनवाज को के नारे लगाए। बोला हमने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पीछे बच्चे चला रहे, जितने भी लड़के थे वो सब लेके चले गए। अब हमें कल हमारी 12 बजे की ट्रेन, हमें ये भी नहीं पता कि हम वापस कराची जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तलबा की गिरफ्तारी की खबर नशर होने पर वजीर आजम पाकिस्तान ने नोटिस लिया, जिसके बाद जेरे हिरासत तलबा को रिहाई मिली। मुइन जुबैर, आज न्यूज़, लाहौर। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि पेशावर में यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ है, जिसमें मशाल के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। पेशावर से हम खबर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ है। पेशावर में यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ है और इस इजलास के दौरान मशाल के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया गया है। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अफगान शहर मजार शरीफ के फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम उन्हें हर सूरत शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अफगान शहर मजार शरीफ पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना था कि दहशतगर्द हमारे मुश्तरका दुश्मन है और हम इन्हें हर सूरत शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुजम्मत में कहा है कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। अफगान हुकूमत और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अफगान शहर मजार शरीफ के फौजी अड्डे पर गुज़िश्ता रोज तालिबान ने हमला किया था, जिसमें 140 से ज़ायद अफगान फौजी हलाक और 60 जख्मी हुए। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर रेंजर्स को 90 रोज के लिए स्पेशल पुलिसिंग इख्तियारात की मंजूरी दे दी और साथ ही पुलिस की सलाहियतें बढ़ाने का भी फैसला किया है। कई रोज की ताखीर और सियासी बयानबाजियों के बाद बिलाखिर सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के इख्तियारात की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना के इजलास में सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि रेंजर्स को वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर आर्टिकल 147 के तहत तैनात किया है। रेंजर्स आर्टिकल 147 के तहत अगस्त 2016 से तैनात है, जो 19 जुलाई 2017 तक है। 2 फरवरी 2010 को रेंजर्स को ATA सेक्शन 4 के तहत अख्तियारात दिए गए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये अख्तियारात 90 रोज के लिए दिए गए थे, जो 16 अप्रैल 2017 को खत्म हो गए हैं। रेंजर्स ने अस्करी विंग्स और टारगेट किलर्स के खिलाफ अच्छा काम किया। हुकूमत कोशिश कर रही है कि पुलिस की कारकर्दगी को भी मजीद बेहतर करे। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना था कि पहले दिन से ही रेंजर्स के अख्तियारात के हक में थे, ताहम शहरियों की गुमशुदगी एक अलमिया है। किसी भी पार्टी से वाबस्तगी हो, अगर इस तरह किसी की गुमशुदगी वाकई एक अलमिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट ऑफ लॉ में 24 आवर्स में उनको पेश किया जाना चाहिए। काबीना इजलास में निसार खोड़ो, मंजूर वसान, मीर हजार खान बजारानी, सैयद सरदार शाह, जाम मेहताब डहर, जाम खान शोरो ने रेंजर्स को अख्तियारात देने की हिमायत की।
کراچی میں محافظ ہی قاتل بن گیا۔ ڈیفنس خیابان سحر میں ڈی آئی جی پشاور کا جوان سال بیٹا گھر کے محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے قتل پیسوں کے لیے کیا۔ تفصیلات شہریار ساجد کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان سحر میں گزشتہ رات ڈی آئی جی انسپیکشن اینڈ انکوائریز پشاور کے 27 سالہ بیٹے عمیر شہاب کو سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مقتول سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ نہ ملنے پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، جس پر عمیر شہاب کو قتل کر دیا۔ آج چھٹی جانا تھا، پیسے کو زیادہ اماؤنٹ مانگی تھی، آپس میں تو تکرار ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ ہم جو ہے ابھی اس کی اٹس ویری ارلی اینڈ انیشل سٹیج، ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اس کے جتنے کوئی اگر اینگل ہوگا تو اس کو بھی ضرور سامنے لائیں گے۔ ملزم نے بتایا کہ پیسے لینے مالکن کے پاس جا رہا تھا۔ اس دوران مقتول نے روکا اور ہاتھا پائی کی۔ جھگڑے میں غلطی سے جان لے بیٹھا۔ میں نے اس کو بولا کہ میں اوپر جاؤں گا باجی کے پاس، اس نے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی اور مجھے مارنا بھی چاہا، لیکن وہ خود مر گیا۔ مجھے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اتفاق ہو گیا، کیا کریں۔ ذرائع کے مطابق ملزم پولیس اہلکار فقیر محمد نے قتل کے لیے رسی اور دستانے پہلے سے تیار رکھے تھے۔ عمیر شہاب کی موت کے بعد ملزم والدہ کے کمرے میں بھی داخل ہوا اور مارنے کی کوشش کی۔ ملزم 6 ماہ سے ڈی آئی جی پشاور کے بنگلے پر تعینات تھا۔ پولیس نے گھر سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا، جبکہ ملزم کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ لخت جگر کو کھونے والی بوڑھی ماں انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ 9 سال قبل لاہور پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں مارے جانے والے طالب علم کی والدہ کو تاحال انصاف نہیں مل سکا۔ عدالت کی جانب سے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دینے کے باوجود ذمہ داروں کو سزا نہیں مل سکی ہے۔ طارق خان مزید بتائیں گے۔ آپ کیوں نہیں مینوں دیتا؟ اگر نہیں دیتا تو مینوں کتنے انصاف ملدا، میں اوتھے چلی جاواں۔ سیالکوٹ کے رہائشی سغرا بی بی اور اس کے بیٹے محسن کو 2008 میں شاہدارہ پولیس لاہور نے قبضہ مافیا کی ملی بھگت سے اغوا برائے تاوان کے مقدمہ میں گرفتار کیا اور اس کے بیٹے کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ 2010 میں سغرا بی بی نے مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف استغاثہ دائر کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نجیب اللہ نے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیتے ہوئے ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ میں کتھے جاواں انصاف لینا؟ میرے کول کوئی انصاف نہیں مینوں دین والا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، میں رول گئی ہاں۔ میں پاس کا دیتے آنی ہاں، میرے کول کرایہ نہیں ہوندا، بھی میں اتھوں منگ کے کھڑنی۔ ہر سماعت پر سغرا بی بی یہ سوچ کر حاضر ہوتی ہے کہ شاید آج اس کے بیٹے کے مجرموں کے خلاف ٹرائل شروع ہونے کے احکامات جاری ہوں گے، لیکن ججز آتے ہیں اور تبدیل ہو کر چلے جاتے ہیں اور یوں ہی 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایڈوکیٹ فرحاد علی شاہ کہتے ہیں کہ انصاف ملنے میں تاخیر سے عوام کا عدالتوں پر اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ جوڈیشل انکوائری میں ہولڈ ڈاؤن کیا ایک کورٹ نے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا اور ناحق اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ اب یہ 10 سال سے بیچاری جو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ۔ سغرا بی بی کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہیں۔ انصاف کے لیے عدالتوں میں پھرنے والی یہ بوڑھی ماں کی فریاد ہے کہ اسے یا تو انصاف دیا جائے یا پھر وہ جگہ بتائی جائے جہاں سے اسے انصاف مل سکے۔ طارق خان، آج نیوز لاہور۔